السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں کے الفضل میں ایک سپر ہیرو کی کہانی ہے۔ جی ہاں، دادی جان کے آنگن میں آج ہمیں دادی جان سنا رہی ہیں مالی قربانی کرنے والا سپر ہیرو۔ تو پیارے بچوں، آج ہم دادی جان کے آنگن میں چھوٹے چھوٹے دلچسپ اور مزے کے واقعات سننے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں دادی جان کا آنگن۔ جی تو دیکھتے ہیں دادی جان آج ہمیں کون سے مزے کے دلچسپ واقعات سناتی ہیں۔ احمد اور محمود دادی جان کے پاس آئے اور کہا، دادی جان، آج مغرب کے بعد ناظم صاحب اطفال نے یاد دہانی کروائی ہے کہ اپنا تحریک جدید کا وعدہ مکمل کریں۔ تو محمود کہتا ہے، اور ایک انکل نے بھی نماز کے بعد اعلان کیا تھا کہ 10 دن رہ گئے ہیں، جلدی کریں۔ تو احمد کہتا ہے، جی ہاں، وہ سیکرٹری صاحب تحریک جدید تھے۔ محمود کہتا ہے، دادی جان سے پوچھتا ہے کہ دادی جان، ہمارا وعدہ کتنا تھا؟ ابو جان جمعے کی نماز کے بعد ہم سے چندہ تو ادا کرواتے رہے تھے۔ دادی جان جواب دیتی ہیں، پرسوں جمعے پر بھی تو اعلان ہوا تھا۔ مسجد سے واپسی پر میں نے آپ کے ابو جان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ سب کے وعدہ جات کی ادائیگی مکمل ہے الحمدللہ۔ تو محمود کہتا ہے ان کی بات سننے کے بعد کہ دادی جان، آپ نے پچھلے سال بتایا تھا کہ ہم بجٹ سے زائد ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ تو گڑیا آگے سے کہتی ہے، جو ان کی بہن ہے، تو محمود بھیا، آپ کو پچھلے ماہ سالگرہ والے دن مقابلے پر جو انعام ملا تھا، یعنی جو پریزنٹ ملا تھا، آپ اس میں از خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو محمود کہتا ہے، لیکن وہ تو میں ایک سپر ہیرو خریدنے کے لیے جمع کر رہا ہوں، یعنی کہ میں وہ والے پیسے جو ہے چندے میں نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں نے تو وہ سپر ہیرو خریدنے کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، جی ہاں، مجھے یاد آیا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے کینیڈا کی ایک بچی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو اسکول کی طرف سے $80 کا انعام ملا ہے۔ $80 کتنے ہوتے ہیں؟ 80۔ اس سے وہ اپنی مرضی کا کچھ خریدنا چاہتی تھی، لیکن سیکرٹری صاحب کی تحریک پر اس نے انعام کی یہ ساری رقم چندے میں ادا کر دی۔ کتنی اچھی بات ہے نا، اس نے سارے کتنے زیادہ پیسے تھے پھر بھی چندے میں دے دیے۔ میں نے بابا نے کہا تھا 25 لیون صرف اپنے چندے میں دے رہا، میں نے پورے 25 لیون دیے ہیں، پھر اگلے دن میں نے دیا پورے 20 لیون۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد میرے پاس کوئی بھی نہیں بچا۔ جزاک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اسی طرح نوازا کہ اگلے ہی دن عبدالسلام سائنس فیئر میں اس کی پہلی پوزیشن آئی اور اسے $300 کا انعام مل گیا۔ 300 کتنے ہوتے ہیں؟ 300۔ یس، $300 کا انعام مل گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے ایمان اور اعتقاد کو مضبوطی عطا فرمائی، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ نے انعام بھی دے دیا اور اس کا ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا نا اللہ تعالیٰ پر۔ تو پھر احمد کہتا ہے، دادی جان اور بھی کوئی واقعہ سنائے نا۔ دادی جان کہتی ہیں، الفضل میں احمدی بچوں اور بچیوں میں اطاعت خلافت کے نمونے کے موضوع پر ایک مضمون چھپا تھا، گڑیا بیٹے مجھے سرچ کر کے دینا ذرا۔ تو گڑیا نے الفضل کی ایپ میں سرچ کر کے دادی جان کو ٹیب پکڑا دیا۔ دادی جان نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، ہاں جی، یہی تو مضمون ہے۔ دادی جان سکرول کرتے ہوئے بولی، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ راجستھان بھارت سے ایک نو احمدی خاتون سے سیکرٹری صاحب نے چندہ تحریک جدید کا مطالبہ کیا، یعنی کہ کہا کہ آپ چندہ تحریک جدید ادا کریں۔ اس پر انہوں نے اپنی 14 سالہ بیٹی سے کہا کہ $50 دے دو، یعنی $50۔ تو بچی نے جواب دیا کہ میرے پاس $100 ہے۔ $100 کتنا ہوتا ہے؟ 100۔ ہاں جی، ویری گڈ، 100، اور میں وہی چندہ دوں گی۔ چنانچہ ماں کے منع کرنے کے باوجود بچی نے $100 چندہ ادا کر دیا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے سیرالیون کے بارے میں بتایا، سیرالیون یعنی ہمارے کنٹری کے بارے میں نا، کہ ایک لوکل معلم صاحب احباب جماعت کو چندہ تحریک جدید کی ادائیگی کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ اسی دوران ایک 9 یا 10 سال کی عمر کا بچہ سر پر آگ جلانے والی کچھ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آیا۔ اس نے معلم صاحب سے کہا کہ یہ لکڑیاں آپ مجھ سے خرید لیں اور جتنے پیسے ہوں وہ چندے میں ڈال لیں۔ معلم صاحب نے وہ لکڑیاں اس بچے سے خرید لیں اور چندے کی رسید بھی کاٹ دی اور بعد میں وہ لکڑیاں بھی واپس کر دیں کہ تمہارا چندہ آ گیا ہے۔ دیکھا، اس کو اسی وقت انعام مل گیا ہے نا، اس کو انہوں نے، مربی صاحب نے لکڑیاں بھی واپس کر دیں اور وہ دوبارہ سیل کر کے ان کو، تو اس کی اجرت جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت انعام بھی دے دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب پیسے خرچ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور لوٹا دیتا ہے، اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ اسے ڈبل کرتا ہے، ڈبل بھی کر سکتا ہے اور 700 گنا بھی بڑھا سکتا ہے. کسی بھی شکل میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا انعام جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور جلدی نہیں دے گا تو ہو سکتا ہے دیر سے دے دے، ہے نا. اس واقعے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس طرح قربانی کا تصور یہاں کے بچوں میں نہیں ہوگا. باہر کے جو کنٹریز ہے وہاں تو اتنی غربت نہیں ہے نا جیسے یہاں پر ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہاں یعنی کہ جو یورپ ہے اس میں تو ویسا تصور نہیں ہے قربانی کا کہ اتنی محنت مشقت کر کے جو ہے وہ قربانی دی جائے اور چندے ادا کیے جائیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ محنت کر کے، مزدوری کر کے یا جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر پھر چندہ ادا کریں، کہ یہاں پر یہ تصور نہیں ہے. یہاں حالات اچھے ہیں، بے شک یہاں بھی بڑی اچھی مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ یورپ میں بھی اچھی مثالیں موجود ہیں. بعض بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جیب خرچ کی پوری رقم ہی دے دی، یعنی کہ جیب خرچ کیسے کہتے ہیں؟ پاکٹ منی کو. ہاں جی، پاکٹ منی کو، یعنی جو اپنی پاکٹ منی تھی اس کی اپنی پوری کی پوری پاکٹ منی جو ہے وہ دے دی. اس میں سے کچھ بھی نہیں اپنے لیے رکھا یا کوئی چیز لینے کے لیے. کوئی خاص چیز خریدنی تھی اس کے لیے رقم جمع کی ہوئی تھی تو وہ قربانی کر دی. افریقہ میں جب بچے محنت مزدوری کر کے اپنا چندہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو تو گڑیا آپی نے جیب خرچ دینے کو کہا ہے. تو گڑیا کہتی ہے دادی جان میں بھی جیب خرچ سے اپنا مزید چندہ ادا کروں گی. دادی جان خوش ہو کر کہتی ہیں شاباش. اور پھر اس کے بعد بھارت کا ایک اور واقعہ سناتی ہیں کہ بھارت کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک احمدی نے چندہ لینے والے سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کل صبح آ جائیں پھر دیکھتے ہیں. اگلے روز چندہ لینے والے دوبارہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے بتایا کہ پیسوں کا انتظام نہیں ہوا. ان کی چھوٹی بیٹی پاس ہی کھڑی سن رہی تھی. وہ اپنے والد کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ سردی تو بڑھ رہی ہے اور آپ مجھے سردیوں کے جوتے خرید کر دیں گے. آپ نے میری سردی کے جوتوں کے لیے جو رقم رکھی ہوئی ہے وہ مجھے دے دیں. بچی نے ضد کر کے اپنے والد سے یہ رقم حاصل کر لی اور سارے چندے میں ادا کر دی اور کہنے لگی کہ جوتے تو بعد میں بھی آتے رہیں گے، پہلے چندہ لے لیں. کتنی اچھی مثال ہے نا یہ، دیکھیں. مجھے تو لگا تھا کہ وہ کہے گی کہ میں جوتے لے لوں گی. ہاں لیکن دیکھیں اس کی قربانی کا جذبہ اس کے دل میں تھا نا، تو اس نے اپنے جوتوں کی فکر نہیں کی اور پیسے دے دیے چندے میں. پھر ایک اور مثال جو ہے دادی جان سناتی ہیں کہ پھر افریقہ کی ایک مثال ہے. 7 سال کی ایک بچی، کتنا چھوٹا ہوتا ہے 7 سال کا بچہ، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. تو 7 سال کی ایک بچی مبلغ صاحب کے پاس ٹماٹر، مرچیں اور مالٹے لے کر آئی اور کہا کہ وہ یہ سب تحریک جدید کے چندے کے لیے لائی ہے. وہاں کے صدر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہر ماہ چندہ دیتی ہے اور اگر اس کی ماں چندے کے پیسے نہ دے تو وہ روتی ہے. ایک بار جب معلم صاحب چندہ لینے آئے تو وہ اسکول گئی ہوئی تھی. آج ہمیں دیکھ کر وہ گھر گئی اور پیسے نہ ملے تو اپنے کھیت کی یہ چند چیزیں بطور چندہ کے لے آئی. کتنی پیاری مثال ہے نا یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے. اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس یہ قربانی کی وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ بچوں میں بھی پیدا کر رہا ہے. پھر ایک اور افریقہ کا ہی واقعہ گیمبیا کا کہ دادی جان کہتی ہیں کہ گیمبیا کی خاتون سے چندہ لینے ان کے گھر گئے تو وہ بار بار گھر کے اندر جاتی اور اپنے ہر بچے کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ چندے کی رقم لے آتی. یہ دیکھ کر ان کے بچے بھی اندر گئے اور اپنے گلوں سے جو بھی معمولی سی رقم نکلی وہ پیش کر دی اور کہا کہ ہم کیوں ثواب سے پیچھے رہیں. دیکھیں یہ بھی کتنی اچھی مثال تھی ہے نا گیمبیا والی بھی. تو سیکریٹریز تحریک جدید یو کے کہتے ہیں کہ ایک طفل نے اپنا 6 ماہ کا جیب خرچ تحریک جدید میں ادا کر دیا. بچے بھی مالی قربانیوں میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک خادم نے چھٹیوں پر جانے کے لیے رقم بچا کر رکھی ہوئی تھی. یہ تمام رقم تحریک جدید کے چندے میں ادا کر دی. یہ بھی کتنی اچھی مثال ہے. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ گھانا کے مبلغ کہتے ہیں کہ انہوں نے احباب جماعت کو بتایا کہ ہمیں بچوں کو بھی قربانی کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے چندہ دیں. اس پر اگلے جمعے کو نماز جمعہ پر ایک طفل جس کی عمر تقریباً 9-10 سال ہوگی، یہ بھی چھوٹی سی عمر ہے نا 9-10 سال، تو کچھ رقم لے کر آیا اور تحریک جدید کی مد میں پیش کر دی. پوچھنے پر اس بچے نے بتایا کہ اس نے اپنے والدین سے چندے کے لیے رقم مانگی جو کسی وجہ سے اسے نہیں مل سکی. شاید والدین کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. تو اس بچے نے ایک دکان پر مزدوری کرنی شروع کر دی اور جو رقم حاصل ہوئی وہ چندے میں ادا کر دی. کتنی پیاری مثال ہے نا یہ والی بھی. جو اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اتنی چھوٹی ایج کا بچہ، اور اس نے اس کے لیے جو ہے وہ کام کیا، مزدوری کی صرف اس چندے کے پیسے ادا کرنے کے لیے.
تو محمود جو ہے وہ یہ سارے واقعات سننے کے بعد کہتا ہے کہ دادی جان میں سمجھ گیا ہوں، اب میں بھی اپنی جیب خرچ سے ضرور زائد ادائیگی کروں گا. یعنی کہ ایک تو جو تحریک جدید کا چندہ ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے نا، لیکن جو تھوڑے جب ہم نیکسٹ ایئر ادا کرتے ہیں نا پیسے، وہ تھوڑے سے زیادہ بڑھا کر ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا زیادہ بھی ادا کریں گے تو ہمارے پیسوں میں کمی نہیں آئے گی. اور پھر محمود کہتے ہیں میں بھی تو ان جیسا ہی بچہ ہوں، میں پھر کبھی سپر ہیرو خرید لوں گا. تو دادی جان کہتی ہیں بہترین، اصل میں تو اب آپ خود ہی سپر ہیرو بن گئے ہو، مالی قربانی کرنے والا سپر ہیرو. اور اس طرح دادی جان کے واقعات ختم ہوتے ہیں اور دادی جان کے آنگن کا اختتام ہوتا ہے. آپ کو مزہ آیا سن کے سارے واقعات؟ جی کتنے دلچسپ تھے نا. اور آپ نے بھی اپنا ایک واقعہ سنایا اس میں، ہے نا؟ جزاکم اللہ. تو پیارے بچوں، یہ تھی کہانی. آپ کو کیا سمجھ لگی؟ میں بھی سپر ہیرو بنوں گا اپنے سارے پاکٹ منی دیکھ کر. ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل ہر بچہ ہی سپر ہیرو بن سکتا ہے، صرف آپ ہی نہیں. ایک چھوٹا سا ہیرو جو کہ اپنی ذات میں ایک بڑا ہیرو کہلا سکتا ہے. اور بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور یہ تھا آج کے شمارے کا دادی جان کا آنگن. جزاکم اللہ کہانی سنانے کے لیے. احسن الجزا.